ایک گاؤں میں چیتا آتا، کمزوروں کی جھونپڑیوں سے ان کے کسی نہ کسی معصوم بچے کو اٹھا کر لے جاتا۔ اس گاؤں کے سارے طاقتور مل کر کمزوروں کی مالی مدد کرتے اور دوسروں میں بھی مدد کا جذبہ پیدا کرنے کا بہانہ بنا کر اپنی مدد کی تشہیر دور دور تک کرتے۔ عبادت گاہوں میں اجتماعی توبہ کا انتظام بھی کروایا جاتا۔ جب بھی کسی طاقتور سے پوچھا جاتا کہ چیتے کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی تو وہ کہتا، جناب کوشش تو بہت کرتے ہیں، رات میں گاؤں کے چاروں طرف پہرا بھی بٹھاتے ہیں، مگر شاید یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، دعا کریں کہ مالک کائنات ہم پر رحم فرمائے۔ کمزوروں کو سکھایا جاتا ہے کہ سب مل کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور دعا کرو کہ چیتا مر جائے یا وہ ہماری بستی سے کہیں دور چلا جائے۔ سب دعائیں کرتے رہے مگر کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ چیتے کے منہ کو بچوں کے خون کی صورت ایک آسان شکار کرنے کا چسکا لگ چکا تھا۔ پھر ایک دن مال کے کائنات کے حکم سے اس کمزور انسان کا بچہ چیتا اٹھا کر لے گیا جسے مال کے کائنات نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ اس انسان نے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور کہا، اے وہ ذات کہ جس نے سب کچھ تخلیق کیا اور تنہا تخلیق کیا اور جس کا کوئی شریک نہیں، تو نے چیتے کو پیدا کیا ہے، اسے درندہ بنایا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شکار کرے گا اور جہاں اسے شکار آسانی سے مل جائے وہ اسے شکار کرنے کہیں اور کیوں جائے گا۔ اے مالک کائنات، اگر تو چاہے تو وہ چیتا دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گا، مگر میں جانتا ہوں کہ تو نے یہ دنیا قیام کی جگہ بنائی ہے اور تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے طاقتور بندے تیرے کمزور بندوں کی تکلیف میں کتنا درد محسوس کرتے ہیں۔ اے مالک کائنات، میں تجھ سے چیتے کے مرنے کی دعا نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو چاہتا تو اسے کسی چیتے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں تجھ سے صرف اتنا مانگتا ہوں کہ تو نے جس کو یہ طاقت اور دولت دے رکھی ہے کہ وہ اس چیتے کو پکڑ کر مار دے، تو اسی چیتے کے ہاتھوں ویسے ہی ان میں سے کسی کا بچہ بھی شکار کروا دے جیسے تو نے میرا بچہ شکار کروایا ہے۔ اگلی صبح گاؤں میں ہنگامہ برپا تھا کہ گاؤں کے سب سے طاقتور کے گھر سین سے چیتا اس کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ آس پاس کے ساتھ گاؤں کے طاقتور اپنی گاڑیوں، شکاری کتوں اور اسلحہ سے لیس لوگوں کے ساتھ چیتے کی تلاش میں نکل پڑے۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اب اس چیتے کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے، یہ کمزور جھونپڑیوں کو چھوڑ کر اونچی حویلیوں کی دیواریں پلانگنے لگا ہے۔ درجنوں شکاری کتوں نے کچھ ہی دیر میں چیتا ڈھونڈ نکالا، اسے مار دیا گیا، اس کی لاش کو گاؤں کے بیچوں بیچ لٹکا کر گولیاں برسائی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں سے دوبارہ پھر کبھی کسی کمزور کا بچہ کسی چیتے کا شکار نہیں بنا۔ آج کتنے سال گزر چکے ہیں، اس گاؤں کے داخلی راستے پر اس طاقتور گاؤں والے کے چیتے کا شکار ہونے والے بچے کے نام کی ایک بہت بڑی پتھر کی یادگار بنائی گئی ہے، جس پر لکھا گیا ہے کہ جاں باز شہید جس کے خون کی برکت سے رب العالمین نے گاؤں والوں کو ایک خونی درندے سے نجات دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں،